ایک اور طویل حدیث جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کتنے دن دنیا میں رہے گا اور اس کے پاس کیا کیا طاقتیں ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7373، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہوتے ہوئے دجال نکلتا ہے تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر خود نگہبان ہوگا۔ اب دجال کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی کتنی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح، باقی اس کے سارے دن تمہارے دنوں کی طرح یعنی نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی ہے اللہ کے رسول وہ ایک دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا، یعنی کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ٹائم کا اندازہ کر کے پھر نماز ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے عرض کی ہے اللہ کے رسول زمین میں اس کی رفتار کیا ہوگی، اس کے ٹریولنگ کی سپیڈ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، اور وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا۔ یہ ناظرین ذرا کان کھول کے سنیں، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے وقت ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا، انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر آئیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا اور وہ آ کر اس کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ مفہوم؟